میرے بھائیو، میں کربلا کے واقعے کا سبق کیا وہ بتانا چاہتا ہوں. آپ کو علماء سناتے رہیں گے، میں تو سنا نہیں سکتا ہوں، مجھ سے سنایا بھی نہیں جاتا ہے. کربلا کا پیغام کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو قیمت دینی پڑے دے دو. اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو قیمت دینی پڑے دے دو. مامو شیر بازار کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہیں بولوں گا تو سودا کیویں بیچاں، جھوٹ نہ بولاں تے سودا کیویں بیچاں. منڈی والا کہتا ہے ملاوٹ نہ کراں تو سودا کیویں بیچاں، منافع کتھوں لواں. اور دفتر والا کہتا ہے رشوت نہ لواں تو بچیاں نو کتھوں پالاں. کربلا کا پیغام ہے کہ اللہ کے لیے جو کچھ دینا پڑے دے دو، جو قربانی دینی پڑے دے دو. 2 سال کے معصوم بچے کے گلے کے پار تیر ہو جائے، یہ باپ کے لیے دیکھنا آسان ہے؟ میرے بیٹے کا بازو سے باں ٹوٹی، صرف بازو، اور وہ درد کی وجہ سے ہائے ہائے کرنے لگا. میں سن نہیں سکا، میں دوسری طرف بھاگ گیا کہ مجھ سے اس کی ہائے ہائے نہیں سنی جا رہی تھی. اور میرے نبی کے نواسے کی ساری نسل ذبح ہو گئی. سب سے پہلے آپ جب سارے شہید ہو گئے، پہلے شہید مسلم بن اوسج، میرے نواسے کے جان نثاروں کے پہلے شہید مسلم بن اوسج، اور آخری شہید حسین بن علی. صرف حسین اکیلے نہیں شہید ہوئے، عثمان بن علی، عباس بن علی، محمد بن علی، ابو بکر بن علی، جعفر بن علی، 6 بھائی میرے نبی کے نواسے کے کٹھے شہید ہوئے. 7 ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، محمد بن علی، جعفر بن علی، اور عباس بن علی جو علم بردار تھے، اور حسین بن علی. 6 بھائیوں نے جام شہادت نوش کیا. میں قربان جاؤں مولا علی کی اولاد پہ کیا ظلم ہوا. سب سے مظلوم صحابہ میں کوئی ہستی ہے تو میرے نبی کا گھرانہ ہے، اور علی بن ابی طالب کی ہستی ہے. ان کی ساری نسل ذبح ہو گئی. امام زین العابدین اکیلے بچے تھے، ان کو خبیث ذبح کرنے لگے تو اتنے بیمار تھے کہ حضرت زینب چلا اٹھیں تو اس کو ترس آیا اور اس نے چھوڑ دیا. امام زین العابدین ساری رات روتے تھے تو ان کے ایک نوکر نے پوچھا حضرت اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دے دیا، آپ ساری رات کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، وہ پھر رونے لگے، فرمایا ارے میرے بھائی، یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا جو بعد میں مل گیا. 40 سال روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں، اندھے ہو گئے، اور میں نے اپنی ساری نسل کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا. اور آل رسول میں سب سے پہلے علی اکبر شہید ہوئے، سب سے پہلے علی اکبر، اور پھر سب سے آخر میں قاسم بن حسن. چھوٹے تھے، معصوم تھے، ان کے پاس وہ خیمے سے نکلے لاٹھی لے کر جب دیکھا نا کہ چاچا اکیلا رہ گیا، چھوٹے تھے، لاٹھی لے کر نکلے. کم بختوں نے ان کو بھی معاف نہیں کی، اور ایک تلوار کا وار لگا، ان کا بازو کاٹ کے رکھ دیا. ان کا واہ یا عمہ، ہائے میرا چچا، اور گر کے تڑپے نا. حضرت حسین تڑپ کے اٹھے، زخموں سے چور تھے، اور ان کے سرہانے کھڑے ہو کر کہنے لگے بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے. او بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس، آج میں تیری فریاد پہ کہیں پہنچ سکتا. چلا جا اپنے آبا و اجداد کے ساتھ مل جا، چلا جا اپنے نانا کے ساتھ مل جا، اپنے باپ کے ساتھ مل جا، اپنے چچا کے ساتھ مل جا. آج تیرا چچا بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے. اور ان کی لاش کو اٹھایا اور جا کر جہاں باقی شہزادے لاشیں گرے پڑے تھے وہاں جا کے لٹا دیا، اور پھر بیٹھ گئے. زخمی تھے، کوئی ان کو قتل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا. تو آپ کے بیٹے عبداللہ 2 سال کے تھے، آپ نے ان کو بلوایا، خیمے سے بلوایا. ابھی تقدیر کا اور کچھ امتحان باقی تھا. اس باپ کو سوچو جس کی ساری نسل اس کے سامنے ذبح ہو رہی ہو، اور 2 سال کا بچہ بھی معاف نہ کیا جا رہا ہو. اس کو سینے لگا کر یہاں بٹھا لیا، اور اس کو ایسے حضرت بری نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ کوفی لشکر سے ایک شخص ابن الموقد النار
اس نے جو تیر کھینچ کے مارا، میرے اللہ نے خطا نہیں ہونے دیا، اوپر چلا جاتا، حسین کو لگ جاتا، دائیں بائیں چلا جاتا، وہ سیدھا بچے کی یہاں گلے کے لگے اور بچے کی گردن یوں ڈھلک گئی، اس کی تو آہ بھی نہ نکل سکی، ایک چیخ کیا آہ بھی نہ نکل سکی، یہاں صبر کا پیمانہ بھرا نہیں، لرز گیا اور اپنے بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لیا، ایسے دونوں لب بھر کے یوں آسمان کی طرف اچھال دیا کہ اچھا میرے مولا تو راضی ہے تو میں بھی راضی۔ سبحان اللہ، کیا پیغام ہے! اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قدم اٹھا دو، بکنا نہیں ہے، ایمان نہیں بیچنا، عزت کو نہیں بیچنا، غیرت کو نہیں بیچنا، اسلام کا سودا نہیں کرنا ہے، بچوں کے لیے، اپنے لیے، بیوی کے لیے، عہدے کے لیے، کرسی کے لیے، حکومت کے لیے، مال کے لیے، عزت کے لیے، یہ سب جھوٹے نقشے ہیں۔ یا اللہ مجھے تو چاہیے، اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اللہ نہ ملا تو ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ آخر شمر نے کہا قتل کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو زرع بن شریک تمیمی نے سیدھا تلوار کا وار کیا، یہاں لگا تو اس سے آپ ایسے ایسے لڑکھنانے لگے، تو سنان بن ابی انس بن ابی سنان نے نیزہ مارا سیدھا، اس سے آپ یوں پیچھے گرے۔ تو خولہ بن یزید سے اس نے کہا سر کاٹو، وہ سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا تو کانپنے لگا، میں نے کہا تیری ماں تجھے روئے، اسے دھکا دے کے پیچھے کیا، اور وہی جس نے نیزہ مارا تھا انس بن ابی سنان، اس نے آگے بڑھ کے آپ کے سر کے بال پکڑ کے سر کاٹ کے دھڑ سے الگ کر دیا، نیزوں پہ چڑھا، سب کے سر نیزوں پہ چڑھا دیا، اور پھر عورتوں کے خیموں کو لوٹا، پھر ان کو جب گھسیٹ کے باہر لائے، حضرت زینب نے لاشیں دیکھے اور سروں، حضرت علی صحابہ میں سب سے فصیح ہستی ہیں، فصیح یعنی جو اعلیٰ درجے کی گفتگو کرتا ہو اسے فصیح کہتے ہیں۔ حضرت علی کی یہ وراثت آپ کی بیٹی زینب کو ملی کہ وہ فصاحت کی شہنشاہ تھی، ملکہ تھی فصاحت۔ انہوں نے جب منظر دیکھا نا، اتنا سا معصوم عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ چڑھا ہوا اور اس کا معصوم سا بدن بکھرا ہوا، اور حسین خون میں لت پت، 32 زخم تلوار کے تھے اور 34 زخم نیزے کے تھے۔ تو انہوں نے ایک مرثیہ پڑھا، وا محمدا وا محمدا صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعضاء وا محمدا وا محمدا بناتک السبایا وذریتک مقتلہ تصفی علیہ الریاح۔ یہ ایسا مرثیہ تھا کہ وہ انسان کی شکل میں جو کھڑے تھے درندے کوفی، ان کے بھی آنسو نکل آئے، رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے سب کی۔ اے محمد مصطفیٰ، اے ہمارے نانا جان، آپ پہ اللہ کا سلام ہو، آپ پہ آسمان کے فرشتوں کا سلام ہو، یہ آپ کا حسین آج بڑی سج دھج سے نکلا ہے، سرخ جوڑا۔ یہ تو میرا ترجمہ ہے، تعبیر ہے، ترجمہ یہ نہیں ہے، لیکن اس سے نکلتا جو مجھے نظر آیا میں نے بیان کر دیا۔ یا اے ہمارے نانا، اے ہمارے رسول، آج تیرے نواسے نے اپنے خون کے تانے بانے کا سرخ جوڑا پہنا ہے، اپنی بوٹیوں کا صحرا سجایا ہے، اپنے خون سے تیری امت کو پانی دیا ہے، آج اس کی بارات ہے، آج یہ 72 سر اس کی بارات ہیں۔ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے، عاشق ہوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جہے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہوں، سجدیوں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے سر نو جوڑے
کہ مکھ نہ موڑے بمیں 100 تلواراں کھنے سچا عشق حسین علی دباہو سر دتے تے راز نہ بننے من المومنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبا ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. میرے بھائیو ہے یا رسول اللہ آپ کی اولاد ذبح ہو گئی، آپ کی بیٹیاں قیدی ہو گئیں اور ان کو کفن بھی نہیں ملا، تو ہوا نے غیرت مند ہو کر مٹی اڑائی اور انہیں خاک کا کفن پہنا تھی. میرے بھائیو یہ سارا مہینہ علماء بیان کرتے رہیں گے، تم بھی پڑھو، آپ لوگ بھی پڑھو کربلا کا واقعہ، حسین پہ رونا، میرے نبی کی سنت، امام زین. آپ تو ان کی شہادت سے پہلے رو رہے ہیں، تو ہم تو ان کے بعد رو رہے ہیں. دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں رلائے کیوں. وہ آنکھ ہی کیا جو اللہ کے رسول کی محبت میں نہ روئے اور آل رسول کے مصائب پہ نہ روئے، وہ کیا آنکھ ہے، وہ کیا ایمان ہے، وہ کیا انسان ہے. یزید کے سامنے بھی کٹا ہوا سر رکھا گیا، اس نے بھی چھڑی ماری، تو ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو گئے کہ نہ مار چھڑی، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے. میرے بھائیوں کربلا ایک پیغام ہے کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہر بازی کھیل جاؤ. دیکھو نا تسی سارے یزید نو گالی کٹ دیو تے کم سارے یزید آلے، تے حسین دے مگر روندے ہو تے کم سارے ہو دشمنی والے. جھوٹ بولنے والا یزید کی صف میں کھڑا ہوا ہے، گالی دینے والا یزید کی صف میں ہے، رشوت کھانے والا، سود کھانے والا، شراب پینے والا، زنا کرنے والا، چوری کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کو دکھ دینے والا، مسلمانوں کو بے عزت کرنے والا، ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے والا، یہ سب یزید کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں اور آندن یا حسین یا حسین، حسین زندہ باد، یزید مرد آباد. اے دنال کم تھوڑا ہی بڑھنا ہے. آہ نہ کر لبوں کو سے عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. یا اللہ تو راضی ہو جا، اللہ مجھے تجھے راضی کرنا ہے، تیرے حبیب کو راضی کرنا ہے، اس کے لیے میں ہر بازی کھیلنے کو تیار ہوں. پر میرا امتحان نہ لینا، میں حسین نہیں ہوں، میں آل رسول نہیں ہوں، میں تو ایک کمی سا بندہ ہوں. یہ اپنا ذوف اللہ کو دکھاؤ، یا اللہ ہم تو تیرے کمزور بندے ہیں، ہمیں امتحان میں نہ ڈالنا، ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا، بس ہم سے راضی ہو جا، ہم تیری مان کے چلیں گے. اگر کربلا سے کوئی سبق لینا ہے وہ یہ سبق ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قدم اٹھا جاؤ. یہ نہیں کہ فرقوں میں بٹ جاؤ، نفرتوں میں بھڑک جاؤ. یہ میرے پاکستان میں یہ ممبر بڑا مظلوم ہے کہ اس ممبر سے محبت کی بات کی بجائے نفرت کے توپیں چل رہی ہیں اور امت کو فرقوں میں بانٹ کے رکھ دیا ہے، توڑ کے رکھ دیا ہے. اور کوئی بریلوی کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی دیوبندیت کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی شیعہ ہونے کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی وہابی ہونے کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی ایسا بھی ہوتا جو کہتا میں مسلم ہوں، میں امتی ہوں. میں پچھلے 20 سال سے بھائیو کھپ گیا ہوں سناتے سناتے کہ اللہ کے واسطے امت بنو، اللہ کے واسطے امت بنو. میں نے علماء دیوبند سے پڑھا ہے، میں ان کے شاگردی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور میں ان کی تحقیق پر مطمئن ہوں، لیکن
میرا سینہ بریلوی کے لیے بھی کھلا ہوا ہے، اہل حدیث کے لیے بھی کھلا ہے، وہابی کے لیے بھی کھلا ہے، امت محمد جس شکل میں ہے سب کے لیے میرا سینہ کھلا ہے۔ دیوبندیت میری بنیان ہے اور امت پناہ اور مسلم پناہ میرا کرتا ہے۔ تم سب بریلوی بریلوی رہو پر بنیان بنا لو، دیوبندی دیوبندی رہو پر اسے بنیان بنا لو، شیعہ شیعہ رہو پر اسے بنیان بنا لو، وہابی وہابی رہو پر اسے بنیان بنا لو، اوپر امت کا کرتا پہنو، امت مسلم کا کرتا پہنو۔